مضبوط ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہاں سب کچھ سیکھنا ہے بھئی، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں. جیسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے. ہاں اب وضو کیا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے، اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی. ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں بھائی، ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں. کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی، تو ملا سے مزاق کیا، ملا سے مزاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی کہ نہیں، حساب پڑھا کہ نہیں، کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں، بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا. او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے. بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا، تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا. پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں اب جناب وہ بگڑا ہوا، ہاں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. ہاں آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں. وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تہائی. ہاں پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرے، ملائی ساری بکرے کو جائے. وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا، محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہے، اصل تو ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، بتاؤ اس زبان سے کیا بولا، ان کانوں سے کیا سنا. تمہاری رات کہاں گزرتی، تمہارا دن کہاں گزرتا، تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے، سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی، جس سے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا، موت آ پہنچی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاں اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اور رو پڑے. ہمیں لگے ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. ہاں تبلیغ محنت ہے، کاروبار سے منع نہیں کر رہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں وزیر بننے سے منع نہیں کر رہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں پھر وزیر بننے کا شوق نہیں ہوگا، پھر تو زبردستی وزیر بنایا جائے گا. ہاں پھر حاکم بننے کا شوق نہیں ہوگا، پھر تو اس کو زبردستی بنایا جائے گا.
اس کو پتا ہے کہ پوچھو نہیں ہے. ایمان بنے گا پھر عمل کا شوق آئے گا، عمل کی زندگی بنے گی، پھر اللہ راضی ہوں گے. تو چار علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اچھا سب سے پہلی بات، اللہ اچھے حکمران دیتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے. اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کرتے، جو تقریبات اور فنکشنوں پہ نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں، مرد حکمران ہوتے ہیں، مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور جب اعمال زندگی میں نہیں ہوتے، جب گناہوں والی زندگی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، چار علامتیں بتائیں حدیث میں، چار علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، نا اہل حکمران جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں، جن کے سامنے اپنی غرض ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا پیٹ ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے، مال کو جمع کرنا ہے، جن کے سامنے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، بے وقت ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں، فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے پہ خرچ کرتے ہیں اور صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے. وہ عجیب بات ہے. ایسی کہاوت ہے ہاں، 5,000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، 5,000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، ان کی آپس میں ہوئی ملاقات. جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5,000 کے نوٹ والے سے پوچھا، ارے تم کہاں رہتے ہو، نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں، بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں. ہاں تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5,000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا، تم نظر نہیں آتے، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ نا چندے والا، اس میں ہوتا ہوں. توبہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، وقت پہ نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں حکمران، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. ہاں تبلیغ محنت ہے، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر میری بیٹری کیا ہو گئی. آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر. صحابہ نے کیا حضور بتلائیں؟ 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب. اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام. او
میرے بھائی، او میرے بھائی، جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. ہاں. برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں. کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا. شکاری آ گیا. چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں. فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے. ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی. 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا. گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی. حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے. ہاں جب ایمان